صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ان لوگوں کی راہ کہ جن پر آپ نے اے اللہ انعام کیا، نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انعام یافتہ سے کون مراد ہے؟ اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے کہ بندے کے اس قول پر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ وہ مانگے۔ یہ آیت تفسیر ہے صراط مستقیم کی، اور نحویوں کے نزدیک یہ اس سے بدل ہے اور عطف بیان بھی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ اور جن پر باری تعالیٰ کا انعام ہوا ان کا بیان سورہ نساء میں ہے۔ فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی رب تعالیٰ اور رسول کے ماننے والے ان کے ساتھ ہوں گے جن پر رب تعالیٰ کا انعام ہے، جو نبی اور صدیق اور شہید اور صالح لوگ ہیں، یہ بہترین ساتھی اور اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل الہی ہے اور اللہ کا جاننے والا ہونا کافی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یا اللہ آپ مجھے ان فرشتوں، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کی راہ پر چلائیے جن پر آپ نے اپنی اطاعت و عبادت کی وجہ سے انعام نازل فرمایا۔ یہ آیت ٹھیک وَمَن يُطِعِ اللَّهَ إِلَى آخِرِهِ کی طرح ہے۔ ربیع ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مراد انبیاء ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم مراد ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول زیادہ قوی اور معقول ہے، واللہ اعلم۔ جمہور کی قرأت میں غیر را کی زیر کے ساتھ ہے اور صفت ہے۔ زمخشری کہتے ہیں را کی زبر کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور حال ہے۔ رسول اللہ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی قرأت یہی ہے، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی روایت کی گئی ہے۔ علیہم میں جو ضمیر ہے وہ اس کا ذوالحال ہے اور انعمت عامل ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ یا رب آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، جو ہدایت اور استقامت والے تھے اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزار، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے، اللہ کی منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانے والے تھے۔ مغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ ان کی راہ سے اے اللہ بچائیے جن پر غضب و غصہ کیا گیا، جن کے ارادے فاسد ہو گئے، حق کو جان کر پھر اس سے ہٹ گئے، اور گمگشتہ راہ لوگوں کے طریقے سے بھی ہمیں بچا لیجئے جو سرے سے علم ہی نہیں رکھتے، مارے مارے پھرتے ہیں، راہ سے بھٹکتے ہوئے حیران و سرگرداں ہیں اور راہ حق کی طرف رہنمائی نہیں کیے جاتے۔ لا کو دوبارہ لا کر کلام کی تاکید کرنا اس لیے ہے کہ معلوم ہو جائے کہ یہاں دو غلط راستے ہیں، ایک یہود کا، دوسرا نصارہ کا۔ بعض نحوی کہتے ہیں کہ غیری کا لفظ یہاں پر استثناء کے لیے ہے تو استثناء منقطع ہو سکتا ہے، کیونکہ جن پر انعام کیا گیا ہے ان میں سے استثناء ہوتا ہے اور یہ لوگ انعام والوں میں داخل ہی نہ تھے، لیکن ہم نے جو تفسیر کی ہے یہ بہت اچھی ہے۔ عرب شاعروں کے شعر میں ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ موصوف کو حذف کر دیتے ہیں اور صرف صفت بیان کر دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں بھی صفت کا بیان ہے اور موصوف محذوف ہے۔ غیر المغضوبی سے مراد غیر الصراط المغضوب ہے۔ مضاف الیہ کے ذکر سے کفایت کی گئی ہے اور مضاف بیان نہ کیا گیا، اس لیے کہ نشست الفاظ ہی اس پر دلالت کر رہی ہے۔ پہلے دو مرتبہ یہ لفظ آ چکا ہے۔ بعض کہتے ہیں ولا الضالین میں لا زائد ہے، اور ان کے نزدیک تقدیر کلام اس طرح ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کی شہادت عرب شاعروں کے شعر سے بھی ملتی ہے، لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین پڑھنا صحیح سند سے مروی ہے، اور اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، اور یہ محمول ہے اس پر کہ ان بزرگوں سے یہ بطور تفسیر صادر ہوا تو ہمارے قول کی تائید ہوئی کہ لا نفی کی تاکید کے لیے ہی لایا گیا ہے، تاکہ یہ وہم ہی نہ ہو کہ انعمت علیہم پر عطف ہے، اور اس لیے بھی کہ دونوں راہوں کا فرق معلوم ہو جائے تاکہ ہر شخص ان دونوں سے بچتا رہے۔ اہل ایمان کا تو طریقہ یہ ہے کہ حق کا علم بھی ہو اور حق پر عمل بھی ہو۔ یہودیوں کے ہاں علم نہیں اور نصارہ کے ہاں عمل نہیں،
اسی لیے کہ باوجود عمل کے علم کو چھوڑنا سبب ہے غضب کا۔ گو ایک چیز کا قصد تو کرتے ہیں لیکن اس کے صحیح راستے کو نہیں پا سکتے، اس لیے کہ ان کا طریقہ کار غلط ہے، وہ اتباع حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یوں تو غضب اور گمراہی ان دونوں جماعتوں کے حصے میں ہیں، لیکن یہودی غضب کے حصے میں پیش پیش ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے من لعنہ اللہ وغضب علیہ، اور نصرانی ضلالت میں بڑے ہوئے ہیں۔ فرمان الہی ہے قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، یعنی یہ نصرانی پہلے ہی سے گمراہ ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کی تائید میں بہت سی احادیث اور روایات پیش کی جا سکتی ہیں۔ مسند احمد میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے لشکر نے میری پھوپھی اور چند لوگوں کو گرفتار کر کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا، تو میری پھوپھی نے کہا کہ میری خبر گیری کرنے والا دور ہے اور میں عمر رسیدہ بڑھیا ہوں جو کسی خدمت کے لائق نہیں، رسول اللہ مجھ پر احسان کیجئے اور مجھے رہائی دیجئے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ پر بھی احسان کریں گے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تیری خبر لینے والا کون ہے؟ اس نے کہا عدی بن حاتم، یعنی میرا نام لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگتا پھرتا ہے۔ پھر آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ جب لوٹ کر آپ آئے تو آپ کے ساتھ ایک شخص تھے اور غالباً ولی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا لو ان سے سواری مانگ لو۔ میری پھوپھی نے آپ سے درخواست کی جو منظور ہوئی اور سواری مل گئی۔ وہ یہاں سے آزاد ہو کر میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ رسول اللہ کی سخاوت نے تو میرے باپ حاتم کی سخاوت کو بھی مانند کر دیا، آپ کے پاس جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ یہ سن کر میں بھی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے اور بڑھیا عورتیں بھی رسول اللہ کی خدمت میں آتی جاتی ہیں اور آپ ان سے بھی بے تکلفی کے ساتھ بولتے ہیں۔ اس بات نے مجھے یقین دلایا کہ قیصر و کسریٰ یہود و نصارہ کی طرح بادشاہت اور وجاہت کی طلب کرنے والے آپ نہیں ہیں۔ رسول اللہ نے مجھے دیکھ کر فرمایا عدی لا الہ الا اللہ کہنے سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا کیا کوئی اور عبادت کے لائق بھی ہے؟ اللہ اکبر کہنے سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ کیا اللہ عز و جل سے بھی کوئی بڑا ہے؟ مجھ پر ان کلمات نے اور آپ کی سادگی اور بے تکلفی نے ایسا اثر کیا کہ میں فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، جس سے رسول اللہ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے عدی رضی اللہ عنہ کے سوال پر رسول اللہ نے یہ تفسیر ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کی بہت سی سندیں ہیں اور مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ بنو قین کے ایک شخص نے وادی قرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا، رسول اللہ نے جواب میں یہی فرمایا۔ بعض روایات میں ان کا نام عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ہے، واللہ عالم۔ ابن مردویہ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس، ابن مسعود اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ ربیع ابن انس، عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ بلکہ ابن ابی حاتم تو فرماتے ہیں مفسرین میں اس بارے میں اختلاف ہی نہیں۔ ان ائمہ کی اس تفسیر کی دلیل ایک تو وہ حدیث ہے جو پہلے گزری، دوسری سورہ بقرہ کی وہ آیت جس میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم۔ اس آیت میں ہے کہ ان پر غضب نازل ہوا، اور سورہ مائدہ کی آیت قل هل انبئکم بشر من ذالکم، اس میں بھی ہے کہ ان یہودیوں پر غضب الہی نازل ہوا۔ ایک جگہ فرمان الہی ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، یعنی بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی داؤد اور عیسی ابن مریم علیہم السلام کی زبانی۔ یہ بوجہ ان کی نافرمانی اور حد سے گزر جانے کے ہے۔ یہ لوگ کسی برائی کے کام سے آپس میں روک ٹوک نہیں کرتے تھے، یقیناً ان کے کام بہت برے تھے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ زید ابن عمرو ابن نفیل جبکہ دین خالص کی تلاش میں اپنے ساتھیوں سمیت نکلے اور ملک شام میں آئے تو ان سے یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمارے دین میں تب تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ غضب الہی یعنی اللہ کے غصے کا ایک حصہ نہ پالیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس غصے سے بچنے کے لیے تو دین حق کی تلاش میں نکلے ہیں، پھر اسے کیسے قبول کر لیں؟ نصرانیوں سے ملے، انہوں نے کہا جب تک باری تعالیٰ کی ناراضگی کا حصہ نہ لیں تب تک آپ ہمارے دین میں نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، چنانچہ وہ اپنی فطرت پر ہی رہے۔
بتوں کی عبادت اور قوم کا دین چھوڑ دیا لیکن یہودیت یا نصرانیت اختیار نہ کی۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ البتہ زید کے ساتھیوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اس لیے کہ یہودیوں کے مذہب سے یہ ملتا جلتا تھا۔ انہی میں ورقہ بن نوفل تھے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ملا اور ہدایت الہیہ نے ان کی رہبری کی، اور یہ رسول اللہ پر ایمان لائے اور جو وحی اس وقت تک اتری تھی اس کی تصدیق کی۔ مسئلہ ضاد اور ضا کی قرات میں فرق۔ ضاد اور ضا کی قرات میں بہت باریک فرق ہے، اور یہ فرق ہر ایک کے بس میں نہیں، اس لیے علماء کرام کا صحیح مذہب یہ ہے کہ یہ فرق معاف ہے۔ ضاد کا صحیح مخرج تو یہ ہے کہ زبان کے اول کنارے اور اس کے پاس کی داڑھیں، اور ضا کا مخرج زبان کا ایک طرف اور سامنے والے اوپر کے دو دانت کے کنارے۔ دوسرے یہ کہ یہ دونوں حرف مجہورہ اور رخوہ اور مطبقہ ہیں، پس اس شخص کو جسے ان دونوں میں تمیز کرنا مشکل معلوم ہو اسے معاف ہے کہ ضاد کو ضا کی طرح پڑھ لے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ضاد کو سب سے زیادہ صحیح پڑھنے والا میں ہوں، لیکن یہ حدیث بالکل بے اصل اور لاپتہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ یہ مبارک صورت نہایت کارآمد مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان 7 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کی بزرگی اور اللہ کی ثنا و صفت اور اللہ کے پاکیزہ ناموں کا اور اللہ کی بلند و بالا صفتوں کا بیان ہے۔ ساتھ ہی قیامت کے دن کا ذکر ہے اور بندوں کو ارشاد ہے کہ وہ اس مالک یعنی اللہ سے سوال کریں، اللہ کی طرف تضرع و زاری کریں، اپنی مسکینی اور بے کسی کا اقرار کریں اور اللہ کی عبادت خلوص کے ساتھ کریں، اور اللہ کی توحید الوہیت کا اقرار کریں اور اللہ کو شریک، نظیر اور مثل سے پاک اور برتر جانیں۔ صراط مستقیم کی اور اس پر ثابت قدمی کی اللہ سے مدد طلب کریں، اور یہی ہدایت انہیں قیامت والے دن پل صراط سے بھی پار اتارے اور نبیوں، صدیقوں اور صالحوں کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ دلوائے۔ ساتھ ہی اس صورت میں نیک اعمال کی ترغیب ہے تاکہ قیامت کے دن نیکوں کا ساتھ ملے، اور باطل راہوں پر چلنے سے ڈراوا ہے تاکہ قیامت کے دن بھی ان کی جماعتوں سے دوری ہو۔ یہ باطل پرست یہود و نصارہ ہیں۔ اس باریک نکتے پر بھی غور کیجیے کہ انعام کی اسناد تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی اور انعمتا کہا گیا، اور غضب کی اسناد نہیں کی گئی۔ یہاں فاعل حذف کر دیا اور مغضوب علیہم کہا گیا۔ اس میں پروردگار عالم کی جناب میں ادب کیا گیا ہے۔ دراصل حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسے اور جگہ ہے غضب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوئے، اور اسی طرح ضلالت کی اسناد بھی ان کی طرف کی گئی جو گمراہ ہیں، حالانکہ اور جگہ ہے من یہد اللہ فہو المہتد، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ راہ دکھا دیں وہ راہ یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دیں اس کا ولی اور مرشد کوئی نہیں۔ اور جگہ فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، یعنی اللہ جسے گمراہ کر دیں اس کا ہادی کوئی نہیں۔ وہ کفار و مشرکین تو اپنی سرکشی میں بہکے رہتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ راہ دکھانے والے اور گمراہ کرنے والے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں۔ قدریہ فرقہ جو ادھر ادھر کی متشابہ آیات کو دلیل بنا کر کہتا ہے کہ بندے خود مختار ہیں، وہ خود پسند کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صریح اور صاف صاف آیات ان کے رد کی موجود ہیں، لیکن باطل پرست فرقوں کا یہی قاعدہ ہے کہ صراحت کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے لگا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات کے پیچھے لگتے ہیں تو سمجھ لو کہ انہی لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، تم ان کو چھوڑ دو۔ رسول اللہ کا اشارہ اس فرمان میں اس آیت مبارکہ کی طرف ہے، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یعنی جن لوگوں کے دل میں کجی ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں فتنوں اور تعویل کو ڈھونڈنے کے لیے۔ بس الحمدللہ بدعتیوں کے لیے قرآن کریم میں صحیح دلیل کوئی نہیں۔ قرآن کریم تو حق و باطل، ہدایت و ضلالت میں فرق کرنے والے کے لیے آیا ہے۔ اس میں تناقض یعنی آپسی ٹکراؤ اور اختلاف نہیں، یہ تو حکیم و حمید، حکمت والے اور لائق تعریف اللہ تعالیٰ کا نازل آمین کہنے کی فضیلت اور امام کے پیچھے بلند آواز سے آمین کہنا۔ سورہ فاتحہ کو ختم کر کے آمین کہنا مستحب ہے۔ آمین مثل یاسین کے ہے، اور امین بھی کہا گیا ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ آپ قبول فرمائیے۔
آمین کہنے کے مستحب ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو مسند احمد، ابو داود اور ترمذی میں وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر آمین کہتے تھے۔ ابو داود میں ہے آواز بلند کرتے تھے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ علی ابن مسعود، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین پہلی صف والے لوگ جو رسول اللہ کے قریب ہوتے سن لیتے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ ابن ماجہ میں یہ بھی ہے کہ آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ دارقطنی میں بھی یہ حدیث ہے اور امام دارقطنی سے حسن بتاتے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے مجھ سے پہلے اے اللہ کے رسول آمین نہ کہا کیجیے۔ حسن بصری اور جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہما سے آمین کہنا مروی ہے، جیسے کہ آمین البیت الحرام قرآن کریم میں ہے۔ ہمارے اصحاب وغیرہ کہتے ہیں جو نماز میں نہ ہو اسے بھی آمین کہنا چاہیے۔ ہاں جو نماز میں ہو اس پر تاکید زیادہ ہے۔ نمازی خواہ اکیلا ہو، خواہ مقتدی ہو، خواہ امام ہو، ہر حالت میں آمین کہے۔ بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلم میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں آمین کہتا ہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں اور ایک کی آمین دوسرے کی آمین سے موافقت کر جاتی ہے تو اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی آمین کا اور فرشتوں کی آمین کا وقت ایک ہی ہو جائے، یا موافقت سے مراد قبولیت میں موافق ہونا ہے یا اخلاص میں۔ صحیح مسلم میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تو آمین کہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ جوہری کہتے ہیں کہ اس کا یعنی آمین کہنے کا معنی ہے اسی طرح ہو۔ ترمذی کہتے ہیں اس کے معنی ہے کہ ہماری امیدوں کو نہ توڑیے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں اس کے معنی اے اللہ آپ ہماری دعا قبول فرمائیے کہ ہیں۔ مجاہد، جعفر صادق، ہلال ابن سیاف رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً بھی یہ مروی ہے لیکن صحیح نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کا مذہب ہے کہ امام آمین نہ کہے، مقتدی آمین کہیں، کیونکہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اسی طرح ان کی دلیل کی تائید میں صحیح مسلم والی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی آتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ لیکن بخاری اور مسلم کی حدیث پہلے بیان ہو چکی جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ولا الضالین پڑھ کر آمین کہتے تھے۔ جہری نمازوں میں آمین بلند آواز سے، جہری نمازوں میں مقتدی اونچی آواز سے آمین کہے یا نہ کہے، اس میں ہمارے ساتھیوں کا اختلاف ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام آمین کہنی بھول گیا ہو تو مقتدی بآواز بلند آمین کہیں۔ اگر امام نے خود اونچی آواز سے آمین کہی تو نیا قول یہ ہے کہ مقتدی بآواز بلند نہ کہیں۔ ابو حنیفہ کا تو یہی مذہب ہے، اور ایک روایت میں امام مالک سے بھی مروی ہے، اس لیے کہ نماز کے اور اذکار کی طرح یہ بھی ایک ذکر ہے تو نہ وہ بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں نہ یہ بلند آواز سے پڑھا جائے، لیکن پہلا قول یہ ہے کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دوسری روایت کے اعتبار سے یہی مذہب ہے، اور اس کی دلیل وہی حدیث ہے جو پہلے بیان ہو چکی کہ آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ ہمارے یہاں ایک تیسرا قول بھی ہے کہ اگر مسجد چھوٹی ہو تو مقتدی بآواز بلند آمین نہ کہیں، اس لیے کہ وہ امام کی قرأت سنتے ہیں، اور اگر بڑی ہو تو اونچی آواز سے آمین کہیں تاکہ مسجد کے کونے کونے میں آمین پہنچ جائے، واللہ اعلم۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جن نمازوں میں اونچی آواز سے قرأت کی جاتی ہے ان میں اونچی آواز سے ہی آمین کہنی چاہیے، خواہ مقتدی ہو، خواہ امام، خواہ منفرد۔ مسند احمد میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہماری 3 چیزوں پر یہودیوں کو اتنا بڑا حسد ہے کہ کسی اور چیز پر نہیں۔ ایک تو جمعے کے کہ باری تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت کی اور یہ بہک گئے، دوسرے قبلہ
تیسرے ہمارا امام کے پیچھے آمین کہنا۔ ابن ماجہ کی حدیث میں یوں ہے کہ یہودیوں کو سلام پر اور آمین پر جتنی چڑ ہے اتنی کسی اور چیز پر نہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، آمین میں مجھ سے سبقت نہ کیا کیجیے۔ اس کھینچا تانی سے مقتدی پر بعض لوگ جہری نمازوں میں الحمدللہ کا نہ پڑھنا ثابت کرنا چاہتے ہیں، واللہ عالم۔ یہ یاد رہے کہ اس کی مفصل بحث پہلے گزر چکی ہے۔ آمین نہ کہنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک قوم کے ساتھ مل کر غزوہ کیا، غالب آئے، مال غنیمت جمع کیا، اب قرعہ ڈال کر حصہ لینے لگے تو اس شخص کے نام کا قرعہ نکلا ہی نہیں اور کوئی حصہ نہ ملے، وہ کہے یہ کیوں؟ تو جواب ملے کہ تیرے آمین نہ کہنے کی وجہ سے۔